آج کی اردو بزم لے کر میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، دور حاضر میں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج کا انسان ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔ سائنسی ایجادات، جدید ٹیکنالوجی اور معلومات کا سیلاب اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم تعلیمی لحاظ سے آگے اور آگے بڑھ چکے ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا صرف تعلیم ہی ایک اچھے سماج کی تشکیل کے لیے کافی ہے؟ تو جواب آپ کا نہیں میں ہوگا، کیونکہ ایک مہذب، پرامن اور ترقی یافتہ معاشرہ و سماج کے لیے تعلیم کے ساتھ تربیت نہایت ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر تعلیم کے ساتھ تربیت نہ ہو تو انسان علم رکھتے ہوئے بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ تربیت انسان کی شخصیت، اس کے اخلاق، اس کی عادتوں اور رویوں کو سنوارتی ہے۔ یہ وہ عملی سبق ہے جو اساتذہ، والدین اور معاشرہ و سماج انسان کو سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو نہ صرف تعلیم یافتہ ہوں بلکہ تربیت یافتہ بھی ہوں۔ ہمیں ایسے اساتذہ، والدین اور رہنما چاہیے جو نسل نو کی کردار سازی کر سکیں، انہیں ایمانداری، برداشت، رواداری اور حب الوطنی سکھا سکیں۔ اسی کے پیش نظر آج ہم نے اہتمام کیا ہے ایک خارجی عوامی پروگرام کا۔ موضوع ہے سماج کی ضرورت، تعلیم کے ساتھ تربیت۔ اس اہم موضوع پر ہمارے سماج کے کچھ مختلف ذمہ داران حضرات نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے۔ تو آئیے پھر آپ کو سنواتے ہیں سماج کی ضرورت، تعلیم کے ساتھ تربیت کے عنوان پر عوام الناس کی آراء کیا ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری بات چیت سب سے پہلے پروفیسر ریشما پروین صاحبہ سے ہوئی۔ انہوں نے آج کے موضوع کے حوالے سے تعلیم کے ساتھ تربیت پر زور دیتے ہوئے کہا: میں پروفیسر ریشما پروین، صدر شعبہ اردو کھنکھنجی گرلز پی جی کالج لکھنؤ۔ میں درس و تدریس سے بہت طویل عرصے سے جڑی ہوئی ہوں۔ آج موضوع ہے ہمارا سماج کی ضرورت، تعلیم کے ساتھ تربیت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیم اور تربیت ایک دوسرے کے لیے یا ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ یہ دونوں کسی بھی فرد کی شخصیت کی تعمیر اور معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، تعلیم تو ہے، ڈگریاں بھی ہیں، ہم لوگ بہت الگ الگ فیلڈ میں جا بھی رہے ہیں، تعلیم کے میدان میں بہت آگے بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن تربیت کا فقدان ہے، تربیت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم اعلیٰ عہدوں پر تو پہنچ رہے ہیں، ہم سائنٹسٹ بھی بن رہے ہیں، ہم پروفیسر بھی بن رہے ہیں، ہم انجینئر، ڈاکٹر، ہم سب کچھ بن رہے ہیں، لیکن ایک اچھے انسان نہیں بن رہے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے ایک ہاسٹل کے وارڈن نگراں صاحب جناب محمد عرفان صاحب سے سماج کی ضرورت، تعلیم کے ساتھ تربیت کے موضوع پر بات چیت کی۔ انہوں نے اس پر وضاحت فرماتے ہوئے کہا: میں بحیثیت نگراں اور گارجین کے پچھلے 14 سالوں سے اسٹوڈنٹس اور طلباء کے درمیان رہ چکا ہوں، اور آج کا جو موضوع ہے تعلیم اور تربیت اور سماج، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اور جس طرح سے میں نے بچوں کے ساتھ رہ کر ایک بڑی زندگی گزاری ہے، ان کے ساتھ رہنا، کھانا پینا اور ان کی تعلیم اور تربیت کی طرف خاص توجہ دی ہے، تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تعلیم اگر سونا ہے تو تربیت سونے پر سہاگا ہے۔ بچے کی اگر تعلیم ہو جائے لیکن تربیت میں کمی ہو تو وہ ایک انسان تو ہے، لیکن ایک ایسا انسان جو اجنبی ہے لوگوں کے لیے۔ اگر بچوں کی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت کر دی جائے، ان کا اٹھنا، بیٹھنا، باتیں کرنا، سننا، ان کا سلیقے سے رہنا، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں اگر اچھے انداز سے ہوں تو اسی کا نام تربیت ہے۔ اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم اگر 5 گھنٹے ہوتی ہے تو وہاں کے ہاسٹلز میں 19 گھنٹے بچے کو اچھے انداز سے رکھا جاتا ہے اور سنوارا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ لیکن اگر بچے کی تعلیم صرف اچھی ہو اور تربیت میں کمی رہ جائے اور تربیت اچھے انداز سے نہ ہو سکے تو یقیناً یہ بچہ سماج میں آگے بڑھ کر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں
جہاں بچوں کو اپنے گارجین، اپنے نگراں اور اپنے وارڈن سے قریب تر ہونا چاہیے، اسی طرح سے وارڈن کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کا فردن معائنہ کرے، مذاکرہ کرے، بچوں کی تربیت کرے۔ اگر ایک اچھا گارجین بچوں کے ساتھ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی طرف اچھی توجہ دے گا تو یہ بچہ ہندوستان کے سماج میں ایک ہیرا اور ایک الماس کی حیثیت رکھے گا اور اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا، اور جس کے نتیجے میں ہمارا ہندوستان بھی ترقی کرے گا۔ بعد ازیں محترمہ ڈاکٹر صبورہ صدیقی صاحبہ نے سماج کی ضرورت تعلیم کے ساتھ تربیت کے موضوع پر اظہار خیال فرمایا۔ میں گیسٹ لیکچرر اورینٹل ڈپارٹمنٹ لکھنؤ یونیورسٹی۔ آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں تعلیم و تربیت اور سماج کا آپسی تعلق۔ تو تعلیم و تربیت اور سماج، جب تعلیم اور تربیت ملتے ہیں تبھی سماج میں باہمی طور پر آگے بڑھنے کی راہیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ فرد نہ صرف اپنے لیے فائدہ مند ہوتا ہے بلکہ اپنے سماج اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح جب تعلیم کے ساتھ تربیت دی جاتی ہے تو انسان کو اپنی سماجی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ تربیت فرد کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے، جیسے اپنے خاندان، معاشرے اور قوم کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور تربیت کے ذریعے سے ہی فرد میں خود انحصاری اور دوسروں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ بغیر تربیت کے تعلیم ادھوری ہے اور اس کا فائدہ پوری طرح حاصل نہیں ہو سکتا۔ تربیت انسان کی زندگی میں کامیابی، سکون اور اطمینان کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم نے مختلف ٹیچر سے بھی بات چیت کی۔ انہوں نے سماج کی ضرورت تعلیم کے ساتھ تربیت کے موضوع پر اپنے تاثرات کچھ اس طرح بیان کیے۔ میرا نام شفیق احمد ہے۔ میں تقریباً 20 سال سے ندوہ کالج میں تدریسی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ آج میں اپنے 20 سال کے تدریسی خدمات کے سفر کے دوران کی کچھ باتیں، کچھ تجربات میں پیش کروں گا تعلیم و تربیت اور سماج کے عنوان سے۔ تعلیم و تربیت اور سماج، ان تینوں کا بہت چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تعلیم تو لوگ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں تربیت کا عنصر اگر انسان کی زندگی میں داخل نہیں ہے اور اچھی تربیت کا عنصر نہیں ہے تو وہ ایک اچھے سماج کی تشکیل نہیں کر سکتا ہے۔ سماج کے اندر جو ہمیں تعمیری کام انجام دینا چاہیے، ہم تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں، اور اتنے سالوں میں تدریسی خدمات کے دوران میں نے اس چیز کا تجربہ کیا کہ جن بچوں کے اندر تربیت نہیں ہے، تعلیم سے صرف ان کو ایک اچھا فائدہ نہیں مل سکتا، اس لیے تعلیم کے ساتھ تربیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ میں رضیفہ بحیثیت آن لائن ٹیچر کے سماج کی ضرورت تعلیم کے ساتھ تربیت کے حوالے سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آن لائن پڑھاتی تو ہوں، میں نے بحیثیت ٹیچر کے اپنے اسٹوڈنٹ میں تعلیم کو بھرپور طریقے سے پایا، لیکن مجھے تربیت کی کمی دیکھنے کو ملی، ان کے رویے سے، ان کے بات چیت کرنے کے طریقے سے، یا پھر یوں کہا جائے کہ میں نے ان کے لہجے میں یہ دیکھا کہ وہ اپنے من کی کرتے ہیں، اگر کہ ان سے کچھ کہا جائے تو وہ اس سے الٹا کرتے ہیں، یا پھر وہ ان کے دماغ میں جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی کرتے ہیں، یا پھر غصے میں کبھی کتاب کاپی پھینک دیتے ہیں، یا اسی طرح سے بڑے چھوٹوں میں بات کرنے کی تمیز نہ ہونے کو ہم نے دیکھا ہے، اور اسی طرح سے تربیت کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اس تربیت کی کمی کو بحیثیت ٹیچر ہونے کے میں پوری کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن تربیت کی جانب سب سے پہلی توجہ والدین کی ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کو کہا گیا ہے، اور اگر والدین اچھی تربیت کریں گے بچوں کی تو وہ ایک بہترین معاشرہ بنانے کے قابل ہوں گے، کیونکہ یہ ان کا حق بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بنا تربیت کے تعلیم مکمل نہیں ہے۔ میں محمد اقبال، میں عربی استاذ کی حیثیت سے 7 سالوں سے خدمات انجام دے رہا ہوں۔ آج ہمارے سامنے جو عنوان ہے وہ ہے تعلیم و تربیت۔ افراد انسانی کا ڈھانچہ معاشرہ اور سماج کہلاتا ہے۔ اجتماعی زندگی کی درستگی و خوبی اور اس کے پرسکون و خوشگوار بنانے کے لیے اس میں کلیدی کردار تعلیم و تربیت کا ہوتا ہے۔ خصوصاً نوجوان نسل کا تعلیم و تربیت سے آراستہ ہونا ہر زمانے میں ضروری رہا ہے۔ تعلیم ہمارے سماج میں چراغ کی مانند ہے
اور تربیت اس کی روشنی ہے جس سے سماج میں پھیلی ہوئی ظلمت و تاریکی دور ہوتی ہے۔ اس سے معاشرے میں اچھے اور بلند اخلاق پروان چڑھتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کے ذریعے ایثار و ہمدردی، الفت و محبت، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے انسان معلومات حاصل کرتا ہے، تربیت کے ذریعے اس کے اندر بات کو ماننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تعلیم اگر ایک خوبصورت انگوٹھی ہے تو تربیت اس کا نگینہ ہے۔ میں مریم عبدالسلام، میں سابق سینٹر ہیڈ مدرسہ پلس حفصہ گرلز کالج لکھنؤ۔ آج میں تعلیم و تربیت جیسے عنوان پر کچھ اپنے خیالات آپ کی نظر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ معاشرے کے دو اہم عناصر ہیں، اور وہ عناصر والدین اور اساتذہ ہیں۔ اور آپ دیکھو گے کہ بچے کی تعلیم و تربیت کا انحصار بھی والدین اور اساتذہ پر ہے، اور عام طور پر یہی سمجھا بھی جاتا ہے کہ تربیت والدین کی ذمہ داری ہے اور تعلیم اساتذہ کی ذمہ داری، جبکہ اگر آپ دیکھیں گے تو عملی طور پر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ استاذ پر اگرچہ تعلیم کی ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن وہ تربیت کے فرض سے مبرہ نہیں۔ اسی طرح والدین پر تربیت کی ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن وہ بچے کی تعلیم سے خود کو الگ نہیں کر سکتی۔ ماہرین نفسیات کا بھی ماننا ہے کہ بچے اپنے ماحول کا اثر بہت جلدی قبول کر لیتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ بچہ اپنے ارد گرد جو کچھ بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے، اسے اپنا لیتا ہے، اور بچہ عمر کے اس دور میں صحیح اور غلط میں امتیاز نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ بچہ سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے سماج کی ضرورت تعلیم کے ساتھ تربیت کے موضوع پر کچھ طلباء اور طالبات سے بھی بات چیت کی۔ انہوں نے اپنے تاثرات کچھ اس طرح بیان کیے۔ میں ماریہ ارم خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی میں ایم اے عربی کی طالبہ ہوں۔ تعلیم و تربیت ہمارے سماج کے لیے بہت ضروری ہے، خصوصاً بچوں کی تعلیم ایک ایسا موضوع ہے جس سے کم و بیش ہر ایک کو دلچسپی ہوتی ہے۔ سب کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے، اور ہر ایک اپنی اولاد کو اپنے سے بڑھ چڑھ کر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے تعلیم و تربیت کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ ایک اچھے معاشرے کے لیے صرف تعلیم سب سے بڑا مسئلہ نہیں، سب سے بڑا مسئلہ تربیت کا بھی ہے۔ تعلیمی ادارے تو گلی گلی ہیں، فقدان تربیت کا ہے۔ تعلیم ضروری تو ہے، لیکن تربیت کے بغیر تعلیم نامکمل ہی نہیں بلکہ بے مقصد ہو جاتی ہے۔ تربیت کو اول درجے اس لیے رکھا گیا ہے کہ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے، لیکن تربیت کے شگاف کو تعلیم پورا نہیں کر سکتی ہے۔ میرا نام محمد ابرار ہے، میں کلاس 9 کا طالب علم ہوں، اور میرے اسکول میں اچھی تعلیم دی جاتی ہے اور تربیت پر بھی کافی فوکس رہتا ہے، لیکن ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ ساتھی جب آپس میں بات کرتے ہیں تو الفاظوں کا صحیح استعمال نہ کرتے ہوئے بات کرتے ہیں، بولنے میں ترش روی اختیار کرتے ہیں، اور اس معاملے میں بڑوں کا لحاظ بھی نہیں کرتے، اس طور پر بے ادب نظر آتے ہیں، اور ان سے بے ادبی جھلکتی ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم باادب بنیں اور بااخلاق بنیں، یہی تربیت کا اہم پہلو ہے، اسی سے سماج ترقی کرتا ہے۔ میرا نام عالیہ ہے، میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بی اے سائیکالوجی کی طالبہ ہوں۔ میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تعلیم اور تربیت ہر انسان اور معاشرے کی سب سے ضروری ضرورت ہے۔ تعلیم ہمیں علم اور معلومات دیتی ہے، جبکہ تربیت ہمیں صحیح اور غلط کا فرق سمجھاتی ہے۔ دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا، اور دونوں مل کر ایک بہترین معاشرے کی تعمیر کرتے ہیں۔ تعلیم اور تربیت کسی بھی سماج کی بنیاد ہے۔ تعلیم یعنی علم، صرف کتابی علم نہیں بلکہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھاوا دینا ہے۔ تربیت کا تعلق انسانی اخلاق اور رویوں سے ہے۔ ایک سائیکالوجسٹ کے نزدیک دونوں کا تعلق انسانی ذہنیت اور سماجی ترقی سے جڑا ہے۔ آخر میں ہم نے والدین سے بات چیت کی۔ انہوں نے سماج کی ضرورت تعلیم کے ساتھ تربیت کے موضوع پر اپنے تاثرات کچھ اس طرح بیان کیے۔ میرا نام محمد عظیم ہے اور بھارتی ریلوے میں سینئر سیکشن انجینئر کی حیثیت سے اپنی خدمات فراہم کر رہا ہوں۔ سماج کی ضرورت تعلیم کے ساتھ تربیت ایک نہایت سنجیدہ موضوع ہے۔ ایک والد ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سماج میں تعلیم کی وقت کے ساتھ ساتھ ترقی ہوتی جا رہی ہے، مگر تربیت کا لیول اسی طرح گھٹتا جا رہا ہے۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے بچے اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسی طریقے سے وہ تربیت حاصل نہیں کر رہے ہیں۔
समाज को मजबूत बनाने में तालीम और तरबियत दोनों का अहम किरदार है। तरबियत ही वह औजार है जो हमें समाज में दूसरों से बात करने का तरीका और सलीका, अदब, तहजीब, हमदर्दी और भाईचारा सिखाता है। मैं फैजिया बिनते मुजीब अहमद माँ की हैसियत से ये कहना चाहती हूँ समाज की ज़रूरत तालीम के साथ तरबियत के मौजू पर कि मैं देखती हूँ कि बच्चे घर में रहते हैं, मैं बुलाती रहती हूँ, नहीं आते, स्कूल जा रहे हैं, अपने टीचर का नाम ले लेते हैं हमारे सामने, कभी कभी बदतमीजी करने लगते हैं, किताबें उठाकर फेंक देते हैं, स्कूल बैग भी क्या है अपनी जगह नहीं रखते। उनके उस्ताद या उनके ट्यूटर जो उन्हें पढ़ाने आते हैं वो कभी पानी मांग लेते हैं तो पानी नहीं दे रहे हैं, या उन्होंने कॉपी मांग ली तो फेंक कर दे रहे हैं। मैं ये देख रही हूँ। ऐसा मुझे महसूस होता है कि तालीम तो हासिल कर रहे हैं, फर वो सबक सुना रहे हैं, लेकिन तरबियत की कमी है। तो मैं उनको समझाती हूँ, बहैसियत माँ के मेरा काम है, मैं उनको डांटती हूँ कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं बोलना है, जाओ सबसे पहले पानी पिलाओ, पूछो कैसे हैं। तो ये तरबियत का पहलू है। तो मैं एक माँ की हैसियत से जाहिर सी बात है कि मैं अपने बच्चों की तरबियत करूं और मुझे करना भी है। मैं दूसरों से चाहूंगी अगर इस तरह अपने बच्चों में रवैया देखें तो फौरन उनको उसी वक्त टोके, उसी वक्त उनको बताएं कि ये चीज़ गलत है। अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे पहले बाखलाक हो, आप नर्म लहजे में गुफ्तगू करें, बहुत ही अदब के साथ में। आप कोई सवाल कर रहे हो उस्ताद से या अपने बड़ों से तो बहुत ही प्यार और मोहब्बत से सवाल करें और बड़ों का अदब करें और छोटों पर शफकत करें, उनको बराबर बताते रहें। हम अपने बच्चों को इसी तरह बताते रहते हैं। अगर कोई भी वो गलती करते हैं तो उनको समझाते हैं। यही तरबियत का सबसे अहम पहलू है जो माँ की हैसियत से हम अदा कर रहे हैं। आपका बच्चा आपका तारुफ होता है, अच्छी तरबियत करें ताकि आपका तारुफ अच्छा हो। मैं रईस अहमद, आज मैं आपसे तालीम और तरबियत के बारे में बात करूँगा। मेरा मानना है कि तालीम और तरबियत तो दोनों ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तरबियत माँ की गोद से ही शुरू हो जाती है बच्चे की, और माँ बाप का रवैया हमारे बच्चों के लिए एक मिसाल बनता है। हम जो कुछ भी करते हैं बच्चे वही सीखते हैं। अगर हम उन्हें सच बोलना, दूसरों की इज्जत करना और सब्र रखना सिखाएंगे नहीं तो दुनियावी कामयाबी हासिल करने के बावजूद असली कामयाबी से दूर रह जाएंगे। आज का वक्त परेशानियों से भरा है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों को सिर्फ तालीम देना काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें सही और गलत का फ़र्क समझाना, इंसानियत का फ़र्ज़, जो इंसानियत की जिम्मेदारी है, अपनी एहसास उनका दिलाना बच्चों को ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हम उनके साथ वक्त बिताएं, उनकी ज़रूरत है उनको सुने और उनको अच्छी सलाह दें ताकि वो एक मजबूत और अपनी एक अलग पहचान बना सकें। हमें ये याद रखना चाहिए कि तरबियत सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक इबादत है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखा सकें तो ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। सामीन, इसमें कोई शक नहीं है कि तालीम इंसान को जहां अक्ल शूर अता करती है, वहीं तरबियत इस अक्ल को सही रास्ते पर इस्तेमाल करने का तरीका सिखाती है। एक मुहज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता मुआशरा और समाज की बुनियाद तालीम के साथ तरबियत पर ही रखी जा सकती है। लिहाजा आज के समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि हम तालीम के साथ तरबियत को भी बराबर की अहमियत दें। सामीन, अभी आप समाज की ज़रूरत तालीम के साथ तरबियत के मौजू पर मुख्तलिफ लोगों की आरा खुद उनकी ज़बानी समात फरमा रहे थे। ये प्रोग्राम जनाब आसिफ इकबाल साहब की निगरानी में तैयार किया गया। इसके अलावा सामीन, आज का हमारा उर्दू प्रोग्राम आप हजरात को कैसा लगा? अपनी राय से हमें ज़रूर वाकिफ कराएं। आप हमें अपने खुतूत के ज़रिए भी मुत्तला कर सकते हैं। हमारा पता है उर्दू कार्यक्रम द्वारा केंद्र निर्देशक 18 विधानसभा मार्ग, आकाशवाणी, लखनऊ। पिन कोड नंबर है 226001। इसी तरह आप हमें मेल के जरिए भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल है pklko@gmail.com। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अपने मेज़बान दोस्त सैयद मोहम्मद उमैर को दीजिए इजाज़त। आदाब।